السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ دینیات کورس میں ہم آپ کو دو چیزیں پڑھانے والے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کورس میں ہم آپ کو عقائد اور مسائل پڑھائیں گے۔ اگر پہلی ویڈیو آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ اس کو سن لیجئے۔ اس میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ عقائد پڑھنا کیوں ضروری ہے اور مسائل پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور دیگر تفصیلات اس میں ہم نے بیان کی ہیں، آپ وہیں پر سن لیں۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو ہم بہار شریعت پر بنانے والے ہیں، اور اس کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی وہ بہار شریعت لکھنے والے بزرگ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ و رضوان کے تعارف پر مشتمل ہوگی۔ دینیات کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم اس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں جو ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ عقائد بھی اسی کتاب سے پڑھانے والے ہیں اور مسائل بھی اسی کتاب سے پڑھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کتاب کا نام یاد کر لیجئے، بہار شریعت۔ یہ کتاب آپ جب پڑھیں گے آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ بہار شریعت جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے، فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب، یعنی یہ بہار شریعت وہ کتاب ہے عقائد اور مسائل کی کہ اگر آپ اس کو مکمل سمجھ کر پڑھ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ عالم نہ ہوتے ہوئے بھی عالم ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، اور یہ کتاب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عالموں کے لیے لکھی گئی ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، نہیں، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والے بزرگ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو عام مسلمانوں کے لیے لکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو عام لوگوں کے لیے لکھا ہے، عوام بھائیوں کے لیے لکھا ہے، اور چونکہ یہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے تو میں نے آسان سے آسان بنا کر اس کو لکھا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم کی دشواریاں ختم ہو جائیں، کہیں نہ کہیں عوام کو اس کتاب میں کچھ باتیں سمجھنے کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا، تو وہ کچھ جگہوں پر ہوگا، لیکن جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ عوام خود پڑھ کر اس کو سمجھ سکیں، اتنا واضح میں نے لکھ دیا ہے، یہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں۔ تو یہ کتاب عوام کے لیے ہی لکھی گئی ہے، عام مسلمان کے لیے ہی لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے شروع کے حصوں کو دیکھنے کے بعد خود امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کل ایسی کتاب کی عوام کو ضرورت تھی۔ گویا آپ نے اس کتاب کو دیکھ کر یہ محسوس فرمایا کہ عوام کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک مجدد وقت کا یہ فرمان ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور یہ کتاب بہار شریعت اردو زبان میں یہ کتاب آج سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کم و بیش 100 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ صدر الشریعہ نے جب اس کو لکھنا شروع فرمایا تو تقریباً 26-27 سال میں آپ نے اس کو لکھا، یعنی رمضان المبارک میں صدر الشریعہ
تھوڑا تھوڑا اس کتاب کو لکھتے تھے، رمضان المبارک میں لکھتے، پھر رمضان المبارک میں لکھتے، اس طرح 25-27 سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ اور مکمل ہونے کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پر 80 سال کم و بیش گزر رہے ہوں گے۔ کل ملا کر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور 100 سال سے یہ کتاب اہل سنت و جماعت میں پڑھی جا رہی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ صدر الشریعہ نے تو عوام کے لیے لکھا تھا، لیکن اس سے تمام علماء استفادہ کرتے ہیں۔ ہر دارالافتاء میں یہ کتاب رکھی جاتی ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے اپنی کسی فقہی تحقیقی کتاب کی بنیاد ہی بہار شریعت پر رکھی ہے کہ بہار شریعت سے ہی آپ نے وہ تحقیق فرمائی ہے۔ اور آپ خود یہ کتاب کے جو مصنف ہیں صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے صاحبزادے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کی فقاہت اور ان کی فقہ میں وسعت اور گہرائی کو پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ محدث کبیر قبلہ بہار شریعت نہ پڑھتے ہوں؟ یقیناً محدث کبیر قبلہ آج بھی بہار شریعت پڑھتے ہوں گے۔ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کو تو ہم نے دیکھا ہے بہار شریعت پڑھتے ہوئے۔ ایسے اکابر علماء جب بہار شریعت سے استفادہ فرما رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے یہ کس پائے کی کتاب ہے، اور 100 سال سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور الحمدللہ عوام تو عوام، خواص، بلکہ مفتیان کرام بھی بہار شریعت میں جب کوئی مسئلہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مفتہ بھی قول ہے۔ صدر الشریعہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو فتاوی عالمگیری کئی علماء نے مل کر جمع کی ہے، تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر اگر میری کتاب بہار شریعت کو دیکھتے تو پھر مجھے وہ سونے سے تول دیتے۔ آپ اندازہ کیجئے اس فرمان سے کہ یہ بہار شریعت کتنی عظیم کتاب ہے۔ جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے آپ کو محسوس ہوگا یہ بہار شریعت ہماری زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہو وہ آپ کو بہار شریعت میں مل جائے گا۔ بہار شریعت بہت طویل کتاب ہے، 20 حصوں میں یہ کتاب ہے، 20 حصے ہیں اس کے، اور ان 20 حصوں میں جو شروع کے 6 حصے ہیں جس میں عقائد، طہارت کے مسائل، وضو غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں تو علماء کا فرمان ہے کہ وہ 6 حصے تو ہر گھر میں ہونا چاہیے مسلمانوں کے۔ یہ بہت طویل کتاب ہے، زندگی میں آپ کے جو بھی پیش آئے گا وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کو بہار شریعت میں کچھ نہ ملے، میں سمجھتا ہوں شاید ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی جامع یہ کتاب ہے، اور بہار شریعت جو کہ عقائد سے شروع ہوتی ہے، صدر الشریعہ نے پہلے عقائد بیان فرمائے ہیں، کیونکہ پہلے عقیدہ اور ایمان ضروری ہے، ایمان ہوگا تبھی عمل معتبر ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ نے سب سے پہلے عقائد کو بیان فرمائے۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ ان عقائد کو آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اعمال میں بھی ہم یہی کتاب پڑھا رہے ہیں تو ایک ساتھ عقیدے کا حصہ بھی چلے گا اور اعمال کا حصہ بھی۔
اور ہم کوشش کریں گے کہ صدر الشریعہ نے جو اس کتاب کو آسان بنا کر لکھا ہے ہم آپ کو آسانی سے سمجھا سکیں، لیکن صدر الشریعہ نے فرمایا ہے کہ کہیں نہ کہیں دشواریاں آئیں گی، علماء سے رجوع ہونا پڑے گا۔ کتاب آپ کے سامنے ہونے کے باوجود، ہمارے سمجھانے کے باوجود کہیں پر آپ کو دشواری ہو رہی ہو، اگر آپ شہر محبوب نگر میں رہتے ہیں تو براہ راست شاہ صاحب گٹے میں آ کر آپ ہم سے ملاقات کر کے سمجھ لیجئے۔ آپ کہیں دوسرے شہر کے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے آپ سمجھ لیجئے مسئلے کی صحیح صورت کیا ہے، یا جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہار شریعت ہے، اس کو آپ اس کی 3 جلدیں ہیں، وہ 3 جلدیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کتاب پر بہت بڑا کام کیا ہے، اور دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سے اس پر کام بھی کروایا، اور درجنوں علماء نے اس پر سالوں سال محنت کی ہے، اور اس کو صدر الشریعہ نے جن کتابوں سے یہ عقائد اور مسائل لکھے ہیں، ان کتابوں کی عبارتیں اور ان کتابوں کے نام، حتیٰ کہ جلد نمبر، حتیٰ کہ صفحہ نمبر تک ان لوگوں نے اس میں دعوت اسلامی والوں نے شامل کر دیا ہے۔ بہت بڑا کام دعوت اسلامی نے کیا ہے، اور اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بھی انہوں نے چھاپا ہے۔ آپ دیکھیں گے 3 موٹی موٹی جلدیں ہیں، جو ترجمے کی قرآن ہوتی ہے، ترجمہ قرآن جتنی موٹی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ضخیم اور موٹی یہ کتاب ہے، اور 3 جلدوں میں ہے، ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہزاروں صفحات آپ کے ہی منتظر ہیں۔ آپ آئیں ان ہزاروں صفحات کے پاس، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور آپ اس کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے علماء نے اپنی مبارک زندگیوں میں کتنا عظیم کارنامہ انہوں نے ہمارے لیے کر دیا، کہ ہزاروں کتابوں میں پھیلے ہوئے مسائل جو فقہ کی اور عقائد کی ہزاروں کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے، ایک کتاب میں انہوں نے آسانی سے لا کر جمع کر دیا۔ گویا انہوں نے کھیتی کر کے، فصل کاٹ کر، دانہ الگ کر کے، اس کو پکا کر، اس کے نوالے بنا کر، بس ہمارے منہ تک لا کر وہ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں منہ کھولنا ہے اور اس کو اپنے منہ میں لے کر نگل لینا ہے۔ اتنی آسانی ہمارے لیے انہوں نے کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم بہار شریعت نہیں پڑھیں گے، عقیدے غلط رکھیں گے، وضو صحیح نہیں کریں گے، نمازیں صحیح نہیں پڑھیں گے، روزے کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ان بزرگان دین اور ان اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ہمارا سچا خراج عقیدت پیش نہیں ہوگا، ان سے محبت کے تقاضے مکمل نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ علم دین حاصل کریں، اور یہ کتاب بہار شریعت آپ ہو سکے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ خرید سکتے ہوں تو آپ خرید لیجئے، اپنے گھر میں رکھیے، یہ سب سے بہتر ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے آپ دوسروں کو بھی اس کتاب کی ترغیب دیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آگے جو ویڈیو بنے گی وہ اس کتاب کے لکھنے والے بزرگ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف اور سوانے پر مبنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔